سر طور ہو سر عرش ہو ہمیں انتظار قبول ہے. سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. اللہ آپ ملنے کا وعدہ تو کریں. کبھی ملے کہیں ملے ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو جب دل کی یہ کیفیت ہوگی پھر ذکر میں بیٹھنا مشکل نہیں ہوگا. انسان مصروفیات میں سے ٹائم نکال لے گا اور کچھ نہ کچھ وقت نکال کے روزانہ اللہ کی یاد میں بیٹھے گا. جس طرح ذکر کی لذت ہے اسی طرح اللہ کے قرآن پڑھنے کی بھی لذت ہے. مگر وہ لذت ہر بندہ نہیں محسوس کر سکتا. جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا، جو انسان اپنے دل کی صفائی نہ کرے وہ قرآن کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا. اور جن کو لذت آتی ہے وہ پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی پوری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دیتے تھے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوری رات قرآن پاک کی آیت پڑھتی رہی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہی حال تھا، سیدنا عمر فاروق کا بھی. امام اعظم خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. ان کو لذت ملتی تھی. تذکرۃ الحفاظ ایک کتاب ہے جس میں قرآن مجید کے حفاظ کے واقعات ہیں. اس میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا. لکھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی تو پہلی رات وہ بیوی سے ملاقات کے لیے کمرے میں گیا. ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا اور میاں بیوی دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 رکعت نفل پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آپس میں ملاقات کریں گے. چنانچہ خاوند نے مصلی پہ نیت باندھ لی اور بیوی نے ذرا پیچھے نیت باندھ لی. اب یہ بچہ پوری رات عبادت کرنے کا عادی تھا. جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو اس کو مزہ آیا، لطف آیا. یہ قرآن مجید پڑھتا رہا حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. جب سلام پھیرا تو اس وقت اس کو محسوس ہوا اور میری تو شادی کی پہلی رات تھی اور بیوی تو میرے پیچھے بیٹھے میرا انتظار کر رہی ہے. بیوی نے بھی کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی ساری رات تھکا دیا. تو وہ نوجوان کہنے لگا اچھا میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، واپس آؤں گا پھر ہم ملاقات کر لیں گے. فجر کی نماز پڑھی تو دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو نوجوان بچے آپس میں باتیں تو کرتے ہی ہیں. کسی نے کہا بتاؤ بھائی بیوی سے ملاقات ہوئی تو کیسی بیوی ملی تمہیں؟ وہ سچ کا زمانہ تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس نے کہا جی میری تو بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ کہنے لگے تو بھی کیسا مرد ہے کہ بیوی ساری رات تیرے پاس رہی، تیرے کمرے میں رہی اور تو کہتا ہے کہ ملاقات کا وقت ہی نہ ملا. اس وقت اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تھی، قرآن مجید کی لذت مجھے ایسی ملی ذہن سے خیال ہی نکل گیا کہ بیوی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ذکر کی اپنی لذت ہے، قرآن مجید کی اپنی لذت ہے اور نماز کی اپنی لذت ہے. سب سے پہلے درجے پر ہے ذکر کی لذت، پھر اس سے اونچے درجے پہ ہے قرآن مجید کی لذت اور اس سے بھی اونچے درجے پہ ہے نماز کی لذت. ذکر کی لذت ایسی ہے جیسے کوئی دور سے بیٹھ کے محبوب کو یاد کرتا ہے، اس کو بھی مزہ آتا ہے. جو دور سے بیٹھا اپنے محبوب کے خیالات میں مگن ہے اس کو مزہ آتا ہے. ذکر کی لذت ایسے ہی ہے. اور قرآن مجید کی لذت ایسے ہے جیسے کوئی اپنے دوست سے ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہا ہو. تو یاد کرنے کا مزہ کم ہے، گفتگو کرنے کا مزہ اس سے زیادہ ہے.
اور نماز کی لذت ایسے ہے جیسے محبوب کے سامنے بیٹھ کے اس کا دیدار کر رہا ہو اور بات چیت کر رہا ہو، اس کا مزہ سب سے زیادہ ہے۔ تو نماز کی کیفیت ہے کہ جیسے بندہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے اور اس سے ہم کلامی بھی کر رہا ہے۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھتا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تیری یہ کیفیت نہیں تو کم از کم اتنی کیفیت حاصل کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ایسی نماز کو بنانا ہم میں سے ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ اب یہ نماز کیسے بنائیں، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ جتنا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اتنا نماز کی کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے ہر لفظ کا، تاکہ جب آدمی نماز کے الفاظ پڑھ رہا ہے تو صرف الفاظ ہی نہ پڑھے، ان الفاظ کے پیچھے ایک کیفیت ہے وہ حاصل ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھے، قیام میں نگاہیں سجدے پر ہوں، رکوع میں پاؤں کے انگوٹھوں پر، سجدے میں ناک کے اوپر، اور اتحیات میں اپنے دامن کے اوپر۔ اگر نماز میں ترجمے کا خیال رکھے، نگاہوں کا خیال رکھے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے تو نماز کی لذت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اچیویبل چیز ہے، ان اچیویبل چیز نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں نماز پڑھنے کی لذت کو پا لیتے ہیں، پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ 5 فرض نمازوں سے ان کی محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ملاقات کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اشراق پڑھ لو جی، چاشت پڑھ لو جی، اوابین پڑھ لو جی، تہجد پڑھ لو، اور جی صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، میں تو تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں، میں تو تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں۔ یہ اصل میں سب نوافل بہانہ ہیں اللہ سے ملاقات کے۔ جیسے بچوں کو وقت ملتا ہے نا تو 5 منٹ بھی ملے وہ اپنا فون آئی پیڈ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے اس بندے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو چند منٹ ملتے ہیں، یہ فوراً نماز کے چند نفل پڑھ لیتا ہے چونکہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں مزدور کی نماز۔ آپ دیکھیں گھر میں ایک مزدور لائیں کہ جی پتھر توڑنے ہیں، تو مزدور آئے گا، پتھر توڑے گا اور رات کو جاتے ہوئے آپ سے 500 روپیہ مزدوری کا لے کے چلا جائے گا۔ لیکن اس مزدور کو پتھر کے توڑنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ ایک مزدوری ہے جو بیٹھا سارا دن کر رہا ہے، اور ایک آدمی دنیا میں گزرا ہے، اس کا نام تھا فرہاد۔ اس کو شیریں سے محبت تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ شیریں مجھے مل جائے، تو اس کو کسی نے شرط لگا دی کہ اگر تم پہاڑ کھودو اور اس میں سے نہر کوئی نکل آئے پانی کی تو پھر تمہیں نکاح کر دیا جائے گا۔ اب وہ فرہاد پتھر توڑتا تھا، مگر پتھر توڑنے میں اس کے ساتھ ایک لذت وابستہ تھی کہ مجھے میرا محبوب مل جائے گا۔ ہر ضرب تیشا کیفے وصال دوست، وہ جو کلہاڑا مارتا تھا پتھر کے اوپر تو ہر ضرب لگانے پر اس کو ایسے لگتا تھا جیسے مجھے میرے دوست کے وصل کا مزہ مل رہا ہے۔ ہر ضرب تیشا کیفے وصال دوست، فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں۔ آج ہم مزدور کی نمازیں کھڑے پڑھ رہے ہیں، کاش کہ اللہ ہمیں فرہاد کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو بنانے کے لیے
نماز کے باہر اعمال کو دیکھنا پڑے گا. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک بندہ باکسنگ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو جیسی ڈیٹ فکس ہوتی ہے وہ بندہ اپنا ورزش کرنا شروع کر دیتا ہے. روزانہ 2-4 گھنٹے پریکٹس کرتا ہے. کبھی لیدر کے پلوں کو مکے مار رہا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہے، کبھی فلاں کر رہا ہے، کبھی فلاں کر رہا ہے. یہ ایکسرسائز وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے مسل بلڈ اپ ہو جائیں اور وہ وقت کے اوپر اچھا مقابلہ کر سکے. جتنی اچھی اس نے ایکسرسائز باہر کی ہوگی اتنا اچھا اس کی پرفارمنس رنگ کے اندر ہوگی. اور اگر کوئی بندہ مقابلہ تو سیٹ کر لے پھر سویا پڑا ہو، اب اس سے کوئی پوچھے بھئی تمہارا مقابلہ ہے، اور جی جب میں رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی، آپ بتائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ رنگ میں جائے گا تو ایک راؤنڈ بھی مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکے گا، ایک مکہ لگے گا اور یہ ناک آؤٹ ہو جائے گا. وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے مقابلے کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی. اسی طرح ہم لوگ اگر اپنی نماز بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کے باہر تیاری کرنی پڑے گی. اور نماز کے باہر تیاری کیا ہے؟ ذکر کی کثرت کرنا، مسنون دعائیں پڑھنا، گناہوں سے بچنا. یہ نماز کے باہر کی تیاری ہے. اب جو بندہ ذکر میں لگا ہوا ہے تو 80-90% اس کی توجہ اللہ تو پہلے بنی ہوتی ہے. پھر جب مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے تو 90% کا 100% ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. ہم غفلت کی زندگی گزارتے پھر رہے ہوتے ہیں، مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ غفلت سے یکدم ہمیں حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے. آپ فرق کا اندازہ لگائیں نا. ایک ہماری زندگی ہے کہ نماز کے دوران بھی اللہ سے غافل ہیں، حالت نماز میں بھی دنیا کے خیالات ہیں، حالت نماز میں بھی بندوں کے خیالات ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے بھی اللہ سے غافل ہیں. اور ایک اللہ کے وہ بندے ہیں جو بازار میں بیٹھے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ایک وہ بلندی دیکھیں کہ تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، اور ایک ہم ہیں کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے اللہ سے غافل ہیں. اب ہیں کہاں اور پہنچنا کہاں ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں تاکہ ہمیں ذکر کی لذت نصیب ہو، پھر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی لذت نصیب ہو، اور پھر ہمیں نماز کی لذت نصیب ہو. جس بندے نے دنیا میں نماز بنا لی وہ گویا کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 سے زیادہ دفعہ فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. ہم بچے کو ایک کام ایک دفعہ کہہ دینا تو سمجھتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیا کافی ہے. ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ مالک الملک ہیں، وہ ایک دفعہ کہہ دیتے بندوں کے لیے کافی تھا، یہ کہہ دیا. اس نے 700 مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت ہے نا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جنت میں جنتیوں کو کڑی جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، مگر اس دیدار کی جو لذت ہوگی وہ ان کی نماز کی کیفیت کے مطابق ہوگی. اگر وہ دنیا میں ایسی نماز پڑھتے تھے جس میں خیالات ہی آ رہے ہیں، ان کو اللہ کا دیدار تو ہوگا مگر محبوب کے چہرے پر پردے ہوں. اب ایک دلہن بیٹھی ہے جس کے چہرے پر پردے ہیں، اور ایک دلہن ہے جو پردے ہٹا کے بیٹھی ہے، تو کتنا فرق ہے.
تو یہ جو دنیا میں ہمارے نماز کے خیالات ہیں یہ جنت میں پردے بن جائیں گے بندے اور اللہ کے چہرے کے درمیان. تو کیا لذت ملی اس بندے کو. اور جو لوگ دنیا میں ایسی نماز پڑھتے ہوں گے کہ نماز میں ان کو کسی کا خیال نہیں آتا ہوگا, ساری توجہ اللہ کی طرف رہتی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی تجلی عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ کے چہرے کو بغیر کسی پردے کے دیکھے گا. اس کو کہتے ہیں تجلی ذاتی دائمی, کہ اللہ کی تجلی کسی کو مل جائے اور دائمی مل جائے ہمیشہ کے لیے. یہ ہمیں نماز کی طرف سے ملے گی. امام ربانی مجدد ثانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں اگر نماز نہ ہوتی تو محبوب کے رخ سے پردہ کون ہٹاتا اور دیدار کی لذت کون پا سکتا. یہ تو نماز ہی ہے جو انسان کے لیے اس کام کو آسان بنا دیتی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قوالیوں میں اور ادھر ادھر کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں اصل وجہ یہ کہ ان کو نماز کی لذت حاصل نہیں ہوئی ہوتی, اس لیے ان کو غنا میں سکون ملتا ہے, ان کو نعتوں میں اور پڑھنے میں اور اشعار میں سکون ملتا ہے. جن کو نماز میں لذت ملتی ہے ان کو پھر کوئی اشعار سننے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو ہم اپنی نماز کو بنائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی نصیب ہو, اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو دیکھ کے خوش ہو جائیں. بیعت ہونے کا اصل مقصد بھی یہی ہے, اور اسی کے لیے محنت کرنی چاہیے. اور جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کی مراد عطا فرما دیتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو حضور والی نمازیں بنا دے, نور والی نمازیں بنا دے, اور غفلت سے اللہ ہماری جان چھڑا دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذاکر بندوں میں شامل فرمائے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے فرض کے بعد. یعنی نماز روزہ پہلے فرض ہے, اس کے بعد کسب حلال فرض ہے. یہ نہیں کہ جی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے جی اب نمازیں قضا کرتے پھرو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کمانے میں اعتدال ہونا چاہیے. پھر دین اسلام نے یہ بھی کہا کہ جب تم روزی کمانے کے لیے بیٹھو تو یہ نہیں کہ غافل ہو جاؤ, اللہ کو یاد کرو. چنانچہ اللہ کو جو پسندیدہ لوگ ہیں ان میں سے وہ بندے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, میرے وہ بندے جن کو تجارت اور خرید و فروخت یاد سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی, جو اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے, دفتر میں بیٹھے ہوئے, دکان پہ بیٹھے ہوئے اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, اور کھجوریں بہت قریب قریب لگی ہوئی تھیں, بہت گھنی تھیں. ایک پرندہ کہیں سے آ گیا اور اس کو اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا. اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پرندہ باہر نکلنے کے لیے پھڑپھڑا رہا ہے, تو نماز کے اندر تھوڑی ڈسٹرکشن آ گئی, توجہ بٹ گئی. اب جب توجہ بٹی تو ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے پورا باغ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ یہ میرا باغ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہے یاد میں اس کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ صدقہ کر دیتا ہوں. ایک اور صحابی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے, بات تو لمبی ہے, مختصر کرتا ہوں کہ ایک انصاری صحابی تھے, نوجوان نہیں نو مسلم تھے. وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے, اے اللہ کے حبیب وسلم میرے کھجوروں کا جو ہے نا وہ باغ ہے, میں اس کی چار دیواری کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف
کچھ درخت میرے ہمسائے کے آ جاتے ہیں، اگر وہ مجھے درخت دے دے تو میری لائن سیدھی ہو جائے گی اور میرے باغ کی 4 دیواری مکمل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے نا، ان کے تالیف قلب کے لیے بہت اہتمام فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلوایا جس کے وہ باغ تھے، وہ بوڑھا سا آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس طرح آپ کے 2 درخت آتے ہیں، اگر وہ ان کو دے دیں تو ان کا کام سیدھا ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے اللہ کے وسلم میں تو نہیں بیچنا چاہتا۔ بوڑھوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، جہاں بیٹھے ہوں بس ہم بیٹھے ہیں۔ عمر کی وجہ سے ان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہ درخت دے دے گا تو میں اس کے بدلے تمہیں جنت میں کھجوروں کے درخت ملنے کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے وسلم میں جنت میں تو جاؤں گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تم جنت میں جاؤ گے مگر تمہیں اضافی درخت ملیں گے۔ کہتے لا حاجت علی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب وہ بوڑھا چلا گیا۔ ایک اور صحابی نے یہ گفتگو سن لی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ درخت میں خرید کے دے دوں تو مجھے بھی یہی بشارت ہے کہ جنت میں اضافی درخت ملیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہیں بھی درخت ملیں گے۔ لو جی وہ گئے، بڑے میاں کے ساتھ جا کے بات چیت کی، ہیلو ہائے کی، تو تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے اور اس کے جو درخت تھے نا اس کی تعریف کی کہ بہت اچھی کھجور ہے، بہت پیاری ہے۔ اب بڑے میاں کو تو وہ بہت پسندیدہ تھی، وہ تو عاشق تھے اس درخت کے۔ جب دیکھ لیا نا کہ اب ٹاپک چھڑ گیا ہے تو وہ کہنے لگے دیکھو میرے پاس قباء میں ایک باغ ہے جو 1000 درختوں کا ہے، یہ اپنے 1-2 درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے 1000 درختوں کا باغ آپ لے لو۔ اب بڑے میاں کو لالچ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تو 2 درختوں کی بات کر رہا ہوں، 1000 درخت مل جائیں گے۔ انہوں نے سودا کر لیا۔ وہ صحابی سودا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ 2 درخت لے لیے اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور مجھے بشارت چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی تو وہ صحابی وہاں سے اپنے باغ کی طرف گئے جو قباء میں تھا۔ باغ کے باہر سے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دینی شروع کر دی، فلاں کی ماں، فلاں کی، جیسے ام کلثوم، ام فلاں، ام سفیان۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، آپ نے تو کبھی مجھے اس طرح نہیں پکارا۔ کہنے لگے کہ اپنا سامان لے کے باغ سے باہر نکل آؤ، میں نے اس کا سودا کر دیا ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کیا سودا کیا ہے؟ فرمان لگے میں نے سودا یہ کیا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کھجوروں کے باغ جنت میں لینے کی بشارت لے لی ہے اور یہ باغ دے دیا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی مبارک ہو، تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ اچھا سودا کیا ہے، مبارک ہو کہ تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ اچھا سودا کیا ہے۔ تو اپنی آخرت کے لیے صحابہ کرام اس طرح خرچ کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنے رزق میں لگ کر حقوق العباد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مثلا صبح سویرے نکلتے ہیں اور رات کو دیر سے آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا، کھانے مل کے کھانے کا، وقت گزارنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک بندے سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا جی 3۔ میں نے کہا کیا عمر ہوگی؟ کہنے لگا جی ایک کتنا ہے، ایک کتنا ہے اور ایک کتنا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بتایا؟ کہنے لگا جی صبح آتا ہوں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو جاتا ہوں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ ایک کتنا ہے، ایک کتنا ہے اور ایک کتنا ہے۔ تو اس طرح رزق میں انہماک کے اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے وقت نہ ملے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
بعض لوگوں کو دیکھا بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور پیچھے بیوی بچے کا پرسان حال کوئی ہوتا ہی نہیں. یہ بھی اچھا نہیں ہے. اگر کوئی جائے تو اس کو چاہیے کہ 2-4 مہینے کے بعد واپس چکر لگائے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے، پھر دوبارہ جائے. جو سالوں کے لیے چلے جاتے ہیں نا جی، 10 سال سے نہیں آئے، 12 سال سے نہیں آئے، وہ ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پیچھے ان کی بیویاں گناہوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں. تو اعتدال ہونا چاہیے. اتنا وقت نہ لگائے. بچے اپنے بیوی کو بھی وقت دے. بیوی کو صرف روٹی کپڑا مکان نہیں چاہیے، خامد کی ساتھ بھی چاہیے، خامد کی صحبت بھی چاہیے. خامد اس کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کرے بچوں کی تربیت کے بارے میں، گھر کے بارے میں، تو تب بیوی کے دل کو تسلی ہوتی ہے. تو جو لوگ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں، تو یہ بھی اعتدال سے باہر کی بات ہے. قرآن مجید نے ایک اصول بتایا ہے، وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، کہ تم اپنی بیویوں کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو. تو جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں وہ بیویوں کو ساتھ لے کے جائیں، جہاں خود ہیں وہاں بیویوں کو ساتھ رکھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں جی کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے بیوی ہے اور میں تو بیرون ملک جا رہا ہوں. کئی مرتبہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بچہ ہمارے پاس رہے، ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر بیرون ملک گئے ہوئے لوگ ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اعتدال سے ہٹ کر بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر صلہ رحمی رکھی ہے. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، خوشی غمی میں شریک ہونا. بعض لوگ اتنے مصروف کہ رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک ہی نہیں ہو سکتے. ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، او جی میں تو اتنا مصروف ہوتا ہوں پیشنٹس میں کہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا رشتہ داروں کے لیے. کیا فائدہ ہے اس مال کا کہ انسان رشتہ داری جو ہے اس کا خیال ہی نہ رکھ سکے. حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ رشتہ داری کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کی بخشش فرما دیں گے. پھر اعتدال کا یہ کہ جو کمائے حلال کمائے، حرام میں نہ جائے. بعض لوگ مال پیسے کی ہوس میں حرام کماتے ہیں، ملاوٹ کر دی چیزوں میں، جھوٹ بول دیا کمانے کے لیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حلال کمائیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ نیک عمل کرنا چاہے وہ پاکیزہ رزق کھائے، حلال رزق کھائے. حرام کا لقمہ بندے کو اعمال سے محروم کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. یہ جو نمازیں قضا ہونا ہے اکثر اس کے پیچھے حرام کا لقمہ ہوتا ہے. کھانا کھانے کے یا تو اپنا رزق حرام ہے، یا پھر سود کا کاروبار ہے، یا پھر ایسی جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں، ہوٹلوں پہ، ریسٹورانٹ پہ، کہ جہاں حرام حلال کا کوئی خیال نہیں ہوتا. جو بندہ حلال رزق کھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق بھی دیں گے. وہ آرام سے نمازیں بھی پڑھے گا، نیکی بھی کرے گا اور سکون کی زندگی گزارے گا. عورتوں کو چاہیے کہ وہ مال کے معاملے میں مردوں پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. خواہشات ہوتی ہیں نا، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے.
حد سے زیادہ خواہشات پوری نہیں ہوتی. دنیا ضروریات پوری کرنے کی جگہ ہے، جنت خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے. دنیا میں تو کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. جتنا پوری کرتے جائیں گے خواہش اور بڑھتی جائے گی، اور اکثر اس کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو اتنا خرچ کرواتی ہیں، اتنا بوجھ ڈال دیتی ہیں کہ خاوند کے لیے بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ہاں ایک بکری تھی جس کو ذبح کیا گیا، تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے گوشت کو تقسیم کروا دیا اصحاب صفہ میں. اور بکری کی ایک جو دستی تھی نا، ایک جو ران ہوتی ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کو بکری کی دستی پسند تھی، وہ رکھ لی. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، عائشہ بکری کا کیا بنا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا گوشت تقسیم کر دیا، ایک دستی رکھ لی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دستی کے علاوہ باقی سارا گوشت جنت کا ذخیرہ بن گیا. تو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، باقی تو ورثاء کا مال ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں اور بعض لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. مالدار تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ مالدار ہوتے ہیں. ان کا مال یہاں بھی ہے اور ان کا مال آخرت میں بھی ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان آیا کسی بزرگ کے پاس، حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا، میں نام سنتا ہوں تو کانپنے لگ جاتا ہوں. انہوں نے فرمایا بھئی تیرے پاس کچھ مال ہے؟ حضرت مال تو ہے میرے پاس. انہوں نے فرمایا اچھا اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو. اس نوجوان نے حیثیت کے حساب سے اپنے مال کو صدقہ کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا بھئی سناؤ. کہنے لگا حضرت عجیب بات ہے، موت سے ڈر تو ختم ہو گیا، اب تو مرنے کو دل چاہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو، انسان کا دل وہاں لگتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے. تو کہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آگے مال پہنچا دیا، اب تمہارا خود بھی مرنے کو دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مال کے پاس پہنچ جاؤں. تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کی آسانیاں فرما دیں گے. بعض لوگوں کو دیکھا کہ ہوتے تو مالدار ہیں مگر اتنے معمولی طریقے سے رہتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بھیک مانگنے والا بندہ نظر آتا ہے کہ یہ تو کوئی بھکاری ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نبی اسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتے ہیں تو اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کرتے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت میں چیف انجینئر تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں بھی پیوند لگا کے کرتا پہنوں. تو ایک کرتا کئی تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا، میں نے پیوند لگوایا اور میں نے پہنا. جب میں جانے لگا تو بیوی نے روک لیا راستہ. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ یہ کرتا نہیں پہن سکتے. میں نے کہا سنت ہے اور میں نے سنت پہ عمل کرنا ہے. کہنے لگی یہ سنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس وسائل نہ ہوں. آپ چیف انجینئر ہیں، اتنی آپ کی تنخواہ ہے، آپ جب جوڑ والا پہن کے نکلیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں. یہ تو لوگوں سے سوال کرنے والی بات ہو گئی. مجھے اس کی بات پسند آئی. تو واقعی یہ دو سنتیں ہیں. ایک سنت یہ ہے کہ جن کو اللہ نے دیا وہ اچھا پہنے اور پھر اس کو آگے غریبوں میں صدقہ کر دیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ روزانہ درس کے لیے ایک جوڑا بنوا کے دیتا تھا. وہ ایک جوڑا پہنتے تھے نیا،
اور اگلے دن کسی غریب کو صدقہ کر دیتے تھے، پھر اگلے دن نیا جوڑا، پھر اگلے دن نیا جوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کو اللہ نے یہ شان دی تھی۔ تو جس کو اللہ نے وسائل دیے وہ بے شک ایسے کرے، اور جس کے پاس وسائل نہیں وہ پھر بے شک جوڑ لگا کے کپڑا پہنے۔ اس کے لیے یہ سنت ہے اور اس کے لیے یہ سنت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اہل و عیال پہ خرچ کرنے کو نفقہ کہتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو عمل میزان میں تولا جائے گا وہ بیوی بچوں کا نان نفقہ ہوگا۔ یعنی اول جو بھاری چیزیں ہوتی ہیں نا، اٹھا کے رکھتے ہیں کہ یہ رکھ دو تولنا ہے، یہ رکھ دو تولنا ہے، تو اول جو اعمال تولے جائیں گے ان میں نفقہ کو پہلے رکھا جائے گا۔ اس لیے حدود کے اندر رہتے ہوئے بیوی بچوں پہ خوب خرچ کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن کے لیے اپنے اعمال میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ خود کھاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو اپنے نوکروں کو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ انسان اپنے گھر کے افراد کو کھلا پلا رہا ہے اور اس کو صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ قارون کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت کو کما۔ تو مال کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو سنوارے۔ کسی کی بیٹی کی شادی میں اس کی مدد کر دینا آخرت سنوارنا ہے، کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا آخرت سنوارنا ہے، کسی بھوکے اور پیاسے کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، یہ آخرت کے لیے جو ہے اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو انسان اپنے مال کو آخرت کے سنوارنے میں استعمال کرے۔ پھر دوسری بات فرمائی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، کہ جو دنیا میں تمہارا نصیب ہے، حصہ ہے، اس کو نہ بھولو۔ یعنی انسان نیکی کے کاموں پہ بھی خرچ کرے اور پھر اپنا رہن سہن بھی ایسا رکھے کہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آئے، اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا۔ اس کی بھی کچھ تفصیل ہے۔ بعض لوگ فقراء کو دینے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ حرم میں بیٹھے تھے، اور اس سال بہت فقیر آئے ہوئے تھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد فقیر آ جاتا تھا مانگنے کے لیے۔ تو یو کے کا ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت فقیروں کی تو بھرمار ہوئی پڑی ہے، ہر 2 منٹ کے بعد آ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو پیسہ دے دیا جائے تو اس کی تو عادت بگڑ جائے گی، وہ تو بھکاری بن جائے گا، اس لیے پیسہ نہیں دینا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت خاموشی سے اس کی ساری بات سنتے رہے۔ پھر آخر پہ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ
کہ تم کہتے ہو کہ جو ڈیزرو کرے صرف اسی کو دینا ہے، دوسرے کو نہیں دینا۔ اس نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کیا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم ڈیزرو کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں تو نہیں کرتا۔ کہنے لگا جب تم ڈیزرو نہیں کرتے اور پھر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم بھی اللہ کے خلق پہ عمل کرو اور دے دو۔ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا، تم تو اللہ کے لیے دے رہے ہو نا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے ایک اور عجیب بات فرمانے لگے کہ مجھ سے تو کوئی بھی مانگتا ہے نا میں دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے اور مجھ سے مانگے تو میں اس کو بھی دے دوں گا۔ تو ہم نے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لینے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کی جگہ مجھے کھڑا کر دیتے اور میری جگہ اس کو بٹھا دیتے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ آج اللہ نے مجھے لینے کی بجائے اگر دینے والا بنایا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جو ہاتھ میرے سامنے پھیلاتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ تو یہی بہتر عمل ہے کہ جب کوئی اپنی ضرورت کو پیش کرے، آئے کہ جی میں مقروض ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، یا میری مدد کریں، یا میں غریب ہوں، یا بچے کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے جن کو اللہ نے دیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور آخری بات فرمائی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ مچانا، کیونکہ جن کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے اکثر فساد مچانے کا سبب بھی وہی بنتے ہیں۔